السلام علیکم عزیز طلبہ۔ تو ہم آپ کا آج کا جو سبق نمبر 7 ہے، مولانا محمد علی جوہر، جو آپ کا سبق کا نام ہے، یہ آج دیکھتے ہیں، جنہیں لکھا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے۔ تو سب سے پہلے ہم پیش درس دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی اردو کے ایک لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ آپ کو اب اردو کی کتاب میں پیش درس اور جان پہچان رہے گی، جو کہ آپ کو پیش درس آپ کو سبق کس نوعیت کا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات رہے گی، اور جان پہچان آپ کو مصنف یا شاعر کے بارے میں تفصیلی بتائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم چلیے پیش درس دیکھ لیتے ہیں۔ خاکہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی کہ خاکہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کسی بھی شخص کے بارے میں بنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں آپ مکمل تصویر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسے مرقع یا قلمی تصویر بھی کہتے ہیں۔ لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ یعنی کہ اسکیچ جب آپ بناتے ہیں کسی کا تو آپ پورا خاکہ بنا دیتے ہیں نا، تصویر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں آپ، یا پھر سامنے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ ناک ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہے، کان ایسی ہے، ہونٹ ایسے ہے، بال ایسے ہے، پیشانی ایسی ہے، تو اگر پینٹر کوئی ہے تو وہ کیا کرے گا، ایک پورا اسکیچ بنا دے گا۔ تو اسی کو انگریزی میں اسکیچ بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو خاکہ ادب کہتے ہیں۔ خاکے میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار اور عادات و اطوار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کیونکہ یہ ادب کے بارے میں ہے، تحریری آپ کو یہاں پر ملے گا سب کچھ، تو صرف اور صرف اس کو آپ کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے خیالات، اس کی فکر، سوچ، اس کے عادات کیسے ہیں، یہ ساری بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خاکے کا مقصد کسی شخص کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی انفرادیت نمایاں ہو جائے۔ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح تمام حالات و واقعات بیان کرنا ضروری نہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ اردو کے صنف جو ہے اس میں یہ ہے، ناول ہے، شاعری ہے، افسانے ہیں اور ڈرامے ہیں، اور اسی طرح سے شاعری میں بھی الگ الگ ہے۔ لیکن اس میں آپ یاد رکھیے کہ خاکہ نگاری اور سوانح نگاری میں کیا ہے، خاکہ نگاری میں اتنی تفصیل آپ کو بتائی نہیں جاتی، حالات اور واقعات جتنی سوانح نگاری میں بتائی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری میں ایک تھوڑا سا زیادہ اندرونی معاملہ نہیں رہے گا مصنف کے بارے میں۔ خاکہ نگاری کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس شخص کا خاکہ لے رہا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ یعنی کہ اگر میں نے کسی سے فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، مولانا محمد علی جوہر سے میں نے ملاقات کی ہے، تو میں نے ان سے اچھی ملاقات کی ہے، میں ان کو جان گئی ہوں کہ وہ کیسی شخصیت کے مالک ہے۔ دوسرے دن جب میں ان سے ملنے کے بعد، جب میں دوسرے دن کسی اخبار میں، کسی جگہ کتاب میں یا کسی میگزین میں اگر ان کے بارے میں کچھ شائع کر رہی ہوں تو وہ کیا ہو گیا ہے، خاکہ نگاری، کیونکہ میں ان سے واقف ہو چکی ہوں۔ مردم شناسی، ہمدردی اور انسانی نفسیات کا علم خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے۔ حقیقی شخصیت کے علاوہ خیالی شخصیت بھی خاکے کا موضوع ہو سکتی ہے۔ ادبی خاکوں میں طنز و مزاح، لطف زبان اور انشاء پردازی کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات میں اس کے عمدہ نمونے موجود ہیں۔ خاکہ نگاری کو 20ویں صدی میں زیادہ فروغ ملا۔ مرزا فرت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی، رشید احمد صدیقی، محمد طفیل، سعادت حسن منٹو، مجتبیٰ حسین وغیرہ نے اس فن کی روایت کو پروان چڑھا۔ یعنی کہ یہ جو ہے خاکہ نگاری، اس کو جو شروعات ملی ہے یا پھر یہ جو زیادہ پھیلا ہے وہ 20ویں صدی سے یہ پھیلنا شروع ہوا۔ اور ابھی جن جن لوگوں کا میں نے نام لی ہوں، جیسے مرزا فرت اللہ بیگ ہے، مجتبیٰ حسین ہے، سعادت حسن منٹو، جو کہ آپ 12ویں میں شاید ان کے بارے میں سبق پڑھیں گے، تو سعادت حسن منٹو کے بارے میں بھی ایک 12ویں میں بہت اچھا سبق دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے لوگوں نے ان کو کیا کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، ان کو آگے بڑھایا ہے۔ تو چلیے اب ہم جان پہچان کروا لیتے ہیں شاعر مصنف کے بارے میں۔ عبد الماجد دریابادی 1892 میں دریاباد، ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے انہیں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے لکھنؤ کے کیننگ کالج سے BA کی سند حاصل کی۔ شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ان کی خاص دلچسپی فلسفہ اور نفسیات میں تھی۔
ان کا بڑا کام قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ تفسیر ماجدی، تمدن اسلام، محمد علی ذاتی ڈائری کے چند اوراق، مکتوبات ماجدی اور انشائی ماجد وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ جو ابھی میں نے آپ کو ریڈ کیا ہے یہ ساری ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ عبد الماجد دریابادی ایک نامور صحافی بھی تھے۔ سچ، صدق اور صدق جدید کے نام سے انہوں نے مختلف اوقات میں 3 اخبارات جاری کیے۔ صحافی مطلب جرنلسٹ۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے نثر میں علمیت کے ساتھ ساتھ شگفت بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے منفرد انداز تحریر کی وجہ سے عبد الماجد دریابادی کا شمار اردو کے صاحب طرز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ 6 جنوری 1977 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھیے، اب یہ تو ہم عبد الماجد کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی گزاری ہے اور کیا کیا ان کے کارنامے رہے ہیں یا پھر انہوں نے کیا 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 ہے۔ ان کی کتنی کتابیں ہیں، شائع ہو چکی ہیں، صحافی بھی رہ چکے ہیں وہ کافی مشہور۔ اور یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک خاکہ ہے۔ تو چلیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نومبر کا مہینہ اور شروع کی تاریخ 1926 ایک خوشگوار شام کو لکھنؤ میل کانپور سے چھوٹنے کے قریب ہے کہ 2 شخص ندوہ کے سالانہ اجلاس سے بھاگم بھاگ موٹر پر اسٹیشن پہنچتے ہیں اور جھٹ ٹکٹ لے لیا۔ اسباب کچھ خولیوں اور کچھ والنٹیئر کی مدد سے پھینک پھانک ایک درجے میں جا داخل ہوتے ہیں۔ 2 انگریز بمبئی سے پہلے ہی سے بیٹھے چلے آتے ہیں۔ اب دیکھیے جلدی سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹرین پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 9 نومبر کا مہینہ ہے اور 1926 کی کچھ بات چل رہی ہے یہاں پر۔ دونوں نوار دکھر پوش ابا پوش، ایک وجہی خوش خطا دوسرا کریہی بدخوارا، دونوں داڑھی دار ایک نوواردوں کو دیکھ کر انگریز کچھ ہنسے کچھ مسکرائے۔ عجب نہیں ہے کہ یہ سمجھو ہو کہ بلا کٹ گھس آئے ہیں۔ کیا ان کو کیا لگا کہ بلا ٹکٹ تو نہیں گھس آئے ہیں یہ دونوں؟ دکھنے میں بھی کچھ عجیب لگ رہے ہیں، داڑھی ہے، دونوں کی بھی داڑھی ہے، کچھ عجیب سے نظر آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ بھاگ کے کیا کر رہے ہوں گے، بلا ٹکٹ گھس آئے ہیں۔ خوش خطا نووار داسی برتھ پر بیٹھ گیا جس پر صاحب بہادر جمے ہوئے تھے۔ دوسرے نے مقابل کی نشست اختیار کی۔ گاڑی چلی۔ گنگا کا پل بات کرتے کرتے میں آ گیا۔ صاحب بہادر نے دونوں کی طرف دیکھ کر چھیڑی کی، مسکراہٹ سے ہنسے اور منہ بنا کر بولے، "دس از مدر گنگیز"، یہی گنگا مائی ہے۔ طنز اور زور لفظ مدر پر تھا۔ اب یہاں پر وہ دونوں جو انگریز بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، جو بمبئی سے اس ٹرین میں آلریڈی بیٹھ کر آئے تھے، تو یہ انہوں نے دیکھ کر کیا کہا کہ دس از مدر گنگیز۔ کب کہا؟ جب گنگا کا پل آ رہا تھا۔ تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لکھنؤ میل کانپور سے چھوٹنے کے قریب ہے۔ تو 2 شخص اندر آ کر بیٹھے ہیں دندناتے ہوئے، اور جو کہ انگریز آلریڈی باہر اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، جب ان کو دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دونوں کچھ عجیب سے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں رکتی ہوں، کل ہم اسی سبق کا مطالعہ آگے کریں۔ اللہ حافظ۔